الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 اور 104 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کی روشنی میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت. اسی تناظر میں انشاءاللہ آنے والی گفتگو پیش کی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر کے حق پہ عمل کا جذبہ صادق عطا فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اٹھائے گا کہاں تک جوتیاں سرمایہ داری کی، اٹھائے گا کہاں تک جوتیاں سرمایہ داری کی، جو غیرت ہو تو بنیادیں ہلا دے شہر یاری کی، جو غیرت ہو تو بنیادیں ہلا دے شہر یاری کی، اور نہ ہو مغرور اگر مائل بنرمی بھی ہو سلطانی، نہ ہو مغرور اگر مائل بنرمی بھی ہو سلطانی، کہ یہ بھی ایک صورت ہے تمہیں بزدل بنانے کی، کہ یہ بھی ایک صورت ہے تمہیں بزدل بنانے کی. اور گئے وہ دن کہ زندہ میں جب تو آنسو بہاتا تھا، گئے وہ دن کہ تو زندہ میں جب آنسو بہاتا تھا، ضرورت ہے قفس پر اب تجھے بجلی گرانے کی، ضرورت ہے قفس پر اب تجھے بجلی گرانے کی. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نہایت واضح اور صاف ستھرے انداز میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بٹو۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اب اس تناظر میں اسلام کے نظام حیات اور اسلام کے نظام عبادت کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام مسلمانوں کو نظم و اتحاد کے ساتھ جماعتی زندگی گزارنے کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے۔ انتشار، افتراق، اختلاف، خود رائے، خود نمائی اور خود سرائی سے کوسوں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیزیں اسلام کو برداشت نہیں۔ اس لیے اس نے نظام عبادت کی روح اجتماعیت اور شیرازہ بندی کو قرار دیا۔ آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ بات واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے کچھ، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ نماز میں اللہ رب العزت نے اجتماعیت کو پسند فرمایا، حالانکہ اس فریضے کو اجتماعی طور پر ادا کیا جائے تو اس میں ریا اور نام و نمود کی کچھ بو آتی ہے۔ تنہائی میں آدمی عبادت کرے، اپنے گھر میں عبادت کرے، گوشہ نشی ہو کر کے عبادت کرے تو اس میں زیادہ اخلاص اور للہیت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ جمع ہو کر کے کرے تو اس میں خود نمائی اور ریاکاری اور مکاری کی بو آتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھا گیا بمقابلہ تنہا نماز پڑھنے کے۔ یہ کیا ہے؟ یقیناً یہ اجتماعیت کو فروغ دینا ہے، اور اسلام یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں شاہ و گدا، امیر و غریب، چھوٹا اور بڑا، ہندوستانی غیر ہندوستانی، عربی اور عجمی، امیر و غریب، بادشاہ اور رعایا، یہ سارے کے سارے یکساں ہیں، اور سبوں کے درمیان اجتماعیت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، جس کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے یہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام اجتماعیت کی روح ہے۔ اور آگے بڑھیں، آپ دیکھیں ٹھیک اسی طرح سے زکوٰۃ میں بھی اجتماعی نظام کو ملحوظ رکھا گیا۔ زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے اسلام نے بیت المال کا نظام قائم کیا۔ بیت المال کے ذریعے سے زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کی جائے، اس کے لیے عمال کو مقرر کیا، لوگوں کو مقرر کیا، کرایہ دے کر کے، تنخواہ دے کر کے جاؤ اور زکوٰۃ کی مال اکٹھا کرو، ایک جگہ جمع کرو، اور پھر اس کے بعد ضرورت مندوں کو اس میں سے دو تقسیم کرو، تاکہ کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، کوئی مسلمان پریشان حال نہ رہے، قوم کے ضعیف، کمزور، محتاج، بیوہ، یتیموں کی پرورش کی جا سکے۔ یہ زکوٰۃ کی اجتماعی فکر ہے، اور زکوٰۃ اس طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو اور فقراء میں تقسیم کرو۔ اجتماعیت کے ساتھ ہو تو بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک مسلمانی کے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بیت المال کا رواج تھا تو مسلمان اس قدر مفلس و کنگال نہیں تھے جیسے کہ آج نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں
زکوٰۃ کی تقسیم انفرادی طور پر ہوتی ہے، بیت المال کا سسٹم نہیں، اجتماعیت ختم ہو گئی، غربا اور مساکین کی کثرت ہو گئی، مانگنے والوں کی کثرت ہو گئی، اور نظام زکوٰۃ درہم برہم ہوتا نظر آیا۔ بہرحال زکوٰۃ میں بھی اسلام نے اجتماعیت کو ملحوظ نظر رکھا اور آگے بڑھے۔ روزہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سال کے کسی مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت دے دی جاتی۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، ایک مہینہ روزہ رکھو۔ اب مسلمان اپنے اپنے علاقے کی سہولت کے اعتبار سے روزہ رکھتا۔ جب جس علاقے میں سہولت ہوتی اس علاقے کے مسلمان اس وقت روزہ رکھتے، تو پتہ چلتا کہ کوئی مسلمان دسمبر اور جنوری میں روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ملک میں دسمبر اور جنوری میں سردی ہے، لیکن دوسرے ملک میں ٹھیک اسی وقت گرمی کا ماحول ہے، تو وہاں کے لوگ مئی اور جون میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں مئی اور جون میں سردی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زمانوں میں الگ الگ انداز سے لوگ روزہ رکھتے، اجتماعیت کا فقدان ہوتا اور لوگ اپنے حساب سے روزہ رکھتے۔ مگر قرآن نے یہ نہیں کہا اور اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم ایک مہینہ سال میں جب چاہو روزہ رکھ لو، بلکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھے، خواہ اس کے یہاں سردی ہو یا گرمی ہو یا برسات ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے میں ایک ہی وقت میں سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں رمضان کے مہینے میں ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور دیکھیں آپ حج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حج میں بھی اللہ رب العزت کو اجتماعیت مطلوب ہے، ورنہ حکم دے دیا جاتا کہ جب تم استطاعت والے ہو جاؤ، مستطیع ہو جاؤ، تو تمہارے اوپر حج فرض ہے، چاہے جس مہینے میں جب تمہیں سہولت ہو جا کر کے اپنا یہ فریضہ ادا کر لو، تم بری الذمہ ہو جاؤ گے، حج تمہارا ادا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اجتماعیت کو ملحوظ نظر رکھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو 5 دنوں میں حج کرنے کا حکم دیا کہ صرف انہی 5 دنوں میں تمہارا حج ادا ہوگا۔ اب چاہے تم دنیا کے کسی خطے کے رہنے والے ہو، کسی علاقے کے رہنے والے ہو، تمہاری مالی حیثیت چاہے جیسی بھی ہو، تم امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تمہیں حج کرنا ہے تو اجتماعی طور پر ایک ہی وقت میں، ایک ہی میدان میں، ایک ہی جگہ سب کو جمع ہونا ہے۔ یہ اجتماعیت کا مظاہرہ ہے۔ غرضے کہ اسلام اپنے ماننے والے کو جگہ جگہ، موقع بموقع، جب ضرورت محسوس ہو، اجتماعی طور پر زندگی گزارنے اور عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اس مزاج اور اس فکر پر جب مسلمانوں نے عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے ایسی محبت پیدا فرما دی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے ایسی انسیت پیدا فرما دی کہ اس کلمہ کی بنیاد پر، اسلام کے شرعی پیغام کی بنیاد پر ان کے برسا برس کی دشمنی ختم ہو گئی اور آپس میں سیر و شکر ہو گئے۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک اوس کے نام سے، ایک خزرج کے نام سے۔ یہ دونوں قبیلے برسا برس سے آپس میں لڑ رہے تھے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ کی لڑی میں پرویا تو پھر وہ باہم ایسے سیر و شکر ہو گئے۔ تو دنیا آج بھی ان کی مثال دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ وہ اوس و خزرج کی باہم لڑائی، وہ اوس و خزرج کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، آدھی سے زیادہ صدی تک
وہ لڑتے رہے، مگر جب انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیا تو اب ان کی ساری دشمنی ختم ہو گئی۔ اب وہ اس طریقے سے مل گئے جس طریقے سے دودھ میں شکر مل جایا کرتا ہے، آپس میں اس طریقے سے محبت ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام ہمیں اخوت اور محبت کا پیغام دیتا ہے، آپسی بھائی چارہ اور تعلق کو مضبوط کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے جو لوگ آپس میں مربوط ہوئے ان کا رشتہ آپس میں خونی رشتہ سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ثابت ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا بخوبی جانتے ہیں، دنیا بخوبی جانتی ہے۔ کل تک جب وہ سماج اور معاشرے میں زندگی بسر کر رہے تھے، ایک غلام کی حیثیت سے کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا تو زندگی ایسی بسر ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی جانور کی زندگی ہو، جانور سے بھی بدتر زندگی بسر ہو رہی تھی۔ لیکن جب اسی بلال نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا تو عالم یہ ہو گیا کہ کل تک جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ حبیبی یا رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو اب وہی بلال حضرت فاروق اعظم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، حضرت مولا علی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بلکہ عالم یہ ہے کہ اب وہی بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے ہیں۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ اسلامی ہے، یہ اخوت اسلامی ہے، یہ محبت اسلامی ہے۔ محبت اسلامی کی بنیاد پر دور دراز کے لوگ آپس میں ایک ہو گئے، اور ایسے ایک ہو گئے کہ آپس کا رشتہ بھی، خونی رشتہ بھی ان سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ثابت ہوا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے نظام کو سمجھیں، اسلام کی فکر کو سمجھیں، اسلام کی دعوت کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ ہم جس قرآن کے ماننے والے ہیں اس قرآن نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا ہے، ہمیں اپنی معاشرتی، سماجی اور ملی زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اس کی رحمت نازل ہو۔ بھائی بھائی جب بن کر کے رہیں گے، اتفاق کے ساتھ رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ رہیں گے، تب اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادیہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مسلمانوں کو باہم رحم دل، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کی تکلیف اور درد میں کام آنے والا، اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے والا دیکھو گے، جیسا کہ ایک قالب یعنی ایک جسم کہ جب اس کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا عضو بے قرار ہو جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پوری رات جگتا رہتا ہے، بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی کیفیت اور ایک مسلمان کی حالت ہوتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے غم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وحدت ملی اور اجتماعیت کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کی ملی طاقت اور اجتماعی قوت کو مضبوط و مستحکم بناتے ہوئے اور اسے بتاتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضهم بعضا
ثم شبک اصابع۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط اور مستحکم سیسا پلائی دیوار ہے، ایک دوسرے کو مضبوطی اور قوت فراہم کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کر کے بتایا کہ جس طریقے سے یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کرتی ہیں، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہمیشہ بے قرار بے چین رہے اور اسے قوت فراہم کرتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور موت میں تاخیر ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، مگر آج ذرا ہم زمینی سطح پر اتر کر اپنے معاشرتی حقائق کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس قرآن کے ماننے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان جس حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج وہی قوم مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آج اس قوم کے اندر لسانی عصبیت بھی ہے، گروہی عصبیت بھی ہے، علاقائی عصبیت بھی ہے، ملی عصبیت بھی ہے، زبانی عصبیت بھی ہے اور برادری کی عصبیت بھی ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ تباہ و برباد ہو رہی ہے اور مولی گاجر کی طرح سے کاٹی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی فکر کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی کیا اسی طریقے سے مسلمان اگر فرقوں میں بٹے رہے، جماعتوں میں بٹے رہے، گروہوں میں بٹے رہے، لسانی عصبیت کے شکار رہے، علاقائی عصبیت کے شکار رہے تو وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ان عصبیتوں پر اور ان گروہی اور جماعتی تفریق پر سخت چوٹ لگائی ہے اور شدت سے اسے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معاشر قریش ان اللہ اذهب فیکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظم بالاباء۔ اے گروہ قریش، اللہ رب العزت نے تمہاری جاہلیت کی جھوٹی نخوت، غرور، گھمنڈ اور تکبر کو دور کر دیا ہے، اس سے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے۔ تم اپنے باپ داداؤں کی ذات پر بڑائی نہ کرو اور ان کی عظمت کا تذکرہ نہ کرو، عظمت اور بڑائی کے لائق تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گروہی عصبیت اور فرقہ بندی اور لوگوں کو آپس میں بٹنے سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا من دعا بدعوی الجاہلیہ فہو من جثی جہنم۔ جو شخص جاہلیت کا نعرہ لگائے، بٹا ہوا نظر آئے، قوم کو بانٹنے کی کوشش کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے۔ اور ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان منشور آپ نے قوم کو اور دنیا کو دیا، صرف عالم اسلام میں نہیں بلکہ عالم انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منشور حیات پیش کیا، اس میں آپ نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر
ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو آپ نے فرمایا الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تمہیں صاحب فضل وہی ہے، تم میں صاحب کمال وہی ہے، تمہارے میں عزت کا حقدار وہی ہے، اور تمہارے میں قابل تعظیم وہی ہے جو صاحب تقوی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں گروہی عصبیت اور لسانی عصبیت، جماعتی عصبیت، ہر طرح سے اوپر اٹھ کر کے کلمہ کی بنیاد پر متحد اور متفق ہونے کا حکم دیا ہے۔ متحد اور متفق ہم رہیں گے تبھی ہمارا کام چلے گا اور تبھی ہم آبرومندانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوند رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر اپنی زندگی میں بہار چاہتے ہیں، اپنی قوم میں بہار چاہتے ہیں، اگر عزت و آبرو کی بہار چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی میں بہار چاہتے ہیں تو ہمیں مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے زندگی بسر کی تب تو کامیابی ہے، ورنہ پھر ہم اسی طریقے سے مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، تباہ و برباد کیے جائیں گے۔ جس طریقے سے عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی میں ایک بہت ہی مشہور اور معروف مقولہ ہے، اس کا پس منظر دو چند لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ ایک جنگل میں دو بیل رہا کرتے تھے، ایک سفید اور ایک لال۔ دونوں میں بڑی اچھی دوستی تھی، خوب دوستی، اتنی مضبوط دوستی کہ ان کی طرف کبھی جنگل کا راجا شیر بھی آنکھ اٹھانے کی جرات اور جسارت نہیں کرتا۔ ایک زمانے تک ان کی دوستی مثالی رہی جنگل کے اندر۔ جنگل کے بادشاہ شیر کو یہ سوجی کہ کسی طریقے سے ان پر حملہ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ اس نے اپنی سی کوشش کی، مگر وہ دونوں بیل اس طریقے سے اجتماعی قوت کے ساتھ شیر پر حملہ آور ہوتے کہ اس کے دانت کھٹے ہو جاتے اور وہ اپنا ارادہ ملتوی کر کے واپس چلا جاتا۔ کچھ سالوں کے بعد شیر نے سوچا کہ ہم یوں ہی آسانی کے ساتھ ان کو اپنا لقمہ نہیں بنا سکتے اور اپنا نوالا نہیں بنا سکتے، اس کے لیے کچھ تدبیر اپنانی ہوگی۔ اس نے تدبیر اپنائی بئی طور کہ ان دونوں میں سے ایک کو، یعنی لال رنگ کے بیل کو اپنا دوست بنا لیا، اس سے اس نے اپنی قربت بڑھائی، قربت بڑھا کر کے اس سے اپنا یارانہ بڑھایا، یہاں تک کہ اس نے اس کو اپنے اعتماد میں لے لیا۔ اب وہ اپنے دوست سے کٹا کٹا سلانے لگا اور شیر کے ساتھ زیادہ رہنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے لال بیل کے اس طریقے سے کان بھر دیے کہ وہ اپنے بھائی سے متنفر ہو گیا، اور ایک دن اس شیر نے اس سفید بیل پر حملہ کر دیا اور اسے ختم کر دیا۔ مختصر یہ کہ چند دنوں کے بعد پھر جب اس نے سفید بیل کو ختم کر دیا اور ایک وقت گزر گیا، پھر اسے شکار کی حاجت محسوس ہوئی، پھر اس کو ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے اگلے دن اس لال بیل کو بھی اپنا شکار کیا اور اپنا نوالا بنایا۔ جب وہ اسے اپنا نوالا بنا رہا تھا تو اس وقت اس لال بیل نے ایک جملہ کہا تھا جو اہل عرب کے اندر مشہور ہے، جسے اہل عرب کہاوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قتلت یوم قتل ثور الابیض، قتلت یوم قتل ثور الابیض، میں اسی دن مار دیا گیا تھا جس دن میرا سفید بیل مار دیا گیا، یعنی میری موت اسی دن ہو گئی تھی۔ اگر میں اس وقت جاگ گیا ہوتا
اور سفید بیل پر اسے حملہ نہ کرنے دیا ہوتا تو میں آج محفوظ رہتا، لیکن آج جو یہ مجھے لقمہ بنا رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا شاخسانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں بٹے رہے، آپس میں مختلف رہے، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے کر کے الگ الگ اپنی ڈفلی بجاتے رہے تو نتیجہ وہی ہوگا جو سور ابیض اور سور احمر کا ہوا، لال بیل اور کالے اور سفید بیل کا ہوا۔ اس لیے اگر زندگی میں ہم امن و سکون چاہتے ہیں تو بہرحال ہمیں اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ وقت اور حالات ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اجتماعیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی اگر ہم اپنے اندر اجتماعیت پیدا کر لیں اور اپنی طاقت اور قوت، اپنی آواز اور اپنے حق کا استعمال اجتماعی طور پر کریں تو دنیا کو ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے دلوں میں استقامت پیدا فرمائے، اتحاد پیدا فرمائے، قوم کے لیے اجتماعیت کے ساتھ کچھ کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔